السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں اپنے برگزیدہ بندوں سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ولیوں کی محبتوں کا صلہ میرے کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے دوران اعلان یہ سنا کہ آج ہم اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جو ہمارے اسی ملک اور مہاراشٹرا میں اکل کوٹ کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 3-4 سال سے میں مسلسل ان کے عرس پاک کے موقع پر آپ کے ملاڑ مالونی میں عظمت اولیاء پر خطاب کرتا رہا ہوں۔ آج پھر ساتھیوں کے حکم پر فقیر آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے شعور کے مطابق
عظمت اولیاء کے عنوان پر اور اصلاح امت کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں سیاہکاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر تنہا یہی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے سینے میں تمام انبیاء کی بھی محبت ہے، صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہے، اولیاء اور صوفیاء کی بھی محبت ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جن جن کو اللہ سے محبت ہے، ہم سنیوں کو ہر اس اللہ والے سے محبت ہے۔ علاوہ اس کے جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، اگر آپ ان کے عقائد کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اللہ کا گستاخ بنا بیٹھا ہے، کوئی انبیاء کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی امام الانبیاء کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی صحابہ کا باغی بن گیا ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ بن گیا ہے، کوئی اولیاء اکرام کو معاذ اللہ اپنی طرح معمولی بشر مانتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان تمام باطل فرقوں سے ہٹ کر اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے ہر نبی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے ایک ایک ولی سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ کل قیامت کے دن کام آنے والا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ یہی محبت ہے، یہی محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو کچھ بھی فرمایا، اس میں ایک مقام پر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو بریلی کے کلندر پکار اٹھے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر قیامت میں یہی محبت جنت کی ضمانت بننے والی تو کیوں نہ ان کی محبت کو دل میں پیدا کریں جو صرف ہمارے اور آپ کے محبوب نہیں بلکہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ جو تمام انبیاء کے امام ہیں، وہ جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو انبیاء سے اور اولیاء سے محبت کرنا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان خوش نصیب جماعت والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، آج کے ترقی یافتہ دور میں جب نئے نئے فرقے روزانہ وجود میں آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے اعتراضات ہیں، طرح طرح کے سوالات ہیں، بڑا کنفیوژن کریٹ کر رکھا ہے سوشل میڈیا میں۔ ان حالات میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس مسلک سے، جس مذہب سے، جس عقیدے سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بھی اسی مسلک، اسی مذہب اور اسی عقیدے کا بنا جائے۔ اگر ہم نے جیتے جی یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے بلکہ ہم فیل ہو گئے۔ میں آپ کو مثال دوں، ہر ماں باپ کی خواہش ہے اولاد کو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھائے۔ بچہ جب انگریزی بولنا شروع کرتا ہے ٹوٹی پھوٹی زبان سے تو ماں باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، چہرے مسکرانے لگتے ہیں۔ اگر چھوٹا سا بچہ توتلی زبان سے کوئی پویم یاد کر لے، الفابیٹ یاد کر لے، نمبر یاد کر لے، تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ پورے خاندان والوں کو میں بتاؤں کہ میرا بچہ کتنی ترقی کر لے گیا۔
اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں نرسری میں ہم بیچتے ہیں، فلاں پلے اسکول میں ہم بیچتے ہیں، فلاں کانوینٹ اسکول میں ہم بیچتے ہیں، ہم نے ڈونیشن اتنا دیا ہے، ہم نے فیس اتنی بڑی ہے، ہم نے ٹیوشن یہاں لگایا ہے، ہم مہینے کا اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی ماں باپ اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر اولاد انگریزی بولنے لگے ٹوٹی پھوٹی زبان سے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اور بڑا ہوگا انگریزی بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اپنے چھوٹے سے بچے کو انگریزی بولتا دیکھ کر جو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان ماں باپ کو جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس بات کی فکر ذرا بھی نہیں ہوتی کہ اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کو وضو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ بھی میری طرح جمعہ کی 2 رکعت کا نمازی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بلکہ میں کہوں گا سورہ فاتحہ، وضو اور غسل بھی بہت بڑی چیز ہو گئی۔ ارے جو چھوٹے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں انگریزی پڑھانے میں اور پوئٹری یاد کرانے میں، ان ماں باپ کو بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچے کو کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چند دنوں پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو گورنمنٹ آفس میں بہت بڑی پوسٹ پر جاب کرتا ہے، مسلمان، کسی کام کے سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی تو جانتے ہمارا حلیہ دیکھ کر انہوں نے دینی گفتگو شروع کر دی، اور پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگرچہ میں کلین شیو ہوں، اگرچہ میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، اگرچہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، میں ہائر پوسٹ پر ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ماں باپ نے دینی تعلیم دی۔ اپنی ساری چیزیں بتانے کے بعد جانتے ہو شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا میں تو فلاں گاؤں میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، دیہاتی لوگ تھے، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے بے دین نہیں بنایا، میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، میرے ماں باپ نے مسجد میں بیچ کر مجھے نماز پڑھنا سکھایا۔ یعنی میرے ماں باپ نے میرے پیچھے محنت کی اور میرے ماں باپ نے دین میں جو کچھ بن پڑا مجھے سکھایا، پڑھایا، لکھایا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو کچھ مجھے پڑھایا لکھایا تھا، افسوس کہ میں اتنا بھی اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکا ہوں، اتنا بھی نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے؟ کہا 3 بیٹے۔ کہاں جاب کرتے ہیں؟ تو اس نے گنانا شروع کیا، ایک فلاں کنٹری میں ہے فیملی کے ساتھ، ایک فلاں کمپنی میں ہے اس پوسٹ کے اوپر، اس کی وائف بھی جاب کرتی ہے اس پوسٹ کے اوپر، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ یعنی اپنے بچوں کی دنیاوی ترقی تو اس نے گنا دیا، لیکن اس نے یہ افسوس ظاہر کیا میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، میں اپنے بچوں کو دنیا پڑھانے میں رہ گیا، اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھا سکا۔ میرے ماں باپ نے مجھے نمازی بنا دیا، لیکن میں اپنے بچوں کو کبھی نماز کی دعوت نہ دے سکا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کو ایسا افسوس نہ ہو مرنے کے بعد میں کہ کاش ہم نے اپنی کسی اولاد کو نیک تو بنایا ہوتا، دیندار تو بنایا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی عرس کی تاریخ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے، اور حضور حافظ ملت کون ہیں؟ اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اتر پردیش کے شہر مراد آباد کے قصبہ بھوجپور میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے یہ گھر غریبوں کا تھا، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھی، یہ غریب لوگ تھے، لیکن اللہ نے دنیا کا مال نہیں دیا تھا، ان کے گھر کو اللہ نے دین کی دولت عطا فرمایا تھا۔ ان کے والد ایسے حافظ قرآن تھے کہ پورے قصبہ بھوجپور میں ان کے والد کو بڑے حافظ جی کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ یعنی حافظ تو بہت ہیں لیکن یہ بڑے حافظ جی، اور ان کا بیٹا بنا حافظ ملت، حافظ ملت، اور دادا وقت کے عالم تھے۔ آپ کے دادا، یعنی یہ گھر علمی گھر تھا، دنیا کی دولت تو نہیں تھی، دین کی علم، دین کی دولت۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دین کی دولت کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب نکاح کے لائق ہوئی تو آپ کے لیے بڑے بڑے دولت مندوں کے رشتے آئے، بادشاہ زادوں کے،
وزیروں کے، رئیسوں کے، اس دور کے بڑے بڑے کاروباریوں کے، دھنوانوں کے، لیکن آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی کے لیے کسی دنیا دار کا رشتہ پسند نہیں کیا، مال و متاع اور بادشاہ زادے کا رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ جب مولا کائنات اپنا پیغام لے کر آئے، وہ مولا علی جن کو بچپن میں حضور نے گود لے لیا تھا، جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، جن کا اپنا کوئی مکے میں ذاتی مکان نہیں تھا، مدینے میں کوئی ذاتی مکان نہیں تھا، وہ مولا کائنات جب اپنا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ بتائیے جس کی کوئی نوکری نہیں تھی، جس کے پاس کوئی کمانے دمانے کا ذریعہ نہیں تھا، جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، اگر آپ اور تحقیق کریں تو پتہ چلے گا جس کے پاس نہ ولیمے کا انتظام تھا، نہ مہر ادا کرنے کا کوئی اہتمام تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نبی نے اس مولا کائنات کے رشتے کو اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے قبول کر لیا، پسند کر لیا، اور نبی نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا تمہارا نبی دنیا کی دولت کو پسند نہیں کرتا، اگر وہ پسند کرتا ہے تو دین کی دولت کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے علی کے پاس دنیا کے خزانے تو نہیں ہیں، لیکن علی کے دل میں مولا کی محبت ہے۔ علی علم کے شہر کا دروازہ، علی خوف خدا میں لرزنے والا ہے، علی میرے نقش قدم پر چلنے والا ہے، علی میرے مشن کو آگے بڑھانے والا ہے۔ حضور نے ان کے رشتے کو قبول فرما لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہر ماں باپ نہ جانے کون کون سے جتن کرتے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے، لیکن دین کے تعلق سے کوئی بھی فکر کرتا نظر نہیں آتا۔ جانتے ہو جب سیدنا سرکار غوث اعظم نے بغداد شریف میں اپنا مدرسہ شروع کیا تو جو لوگ اپنے بچوں کو آپ کے مدرسے میں نہیں بھیجتے تھے، آپ ان کو جا کر کہتے تھے اے عقل کے اندھو، اے عقل کے اندھو، تم کیسے محروم لوگ ہو، اللہ نے تمہارے شہر میں علم کے سمندر کو جاری کر دیا اور تم اب بھی پیاسے ہو، تمہاری نسلیں ابھی بھی پیاسی ہیں، تم اس سے سیراب کیوں نہیں ہوتے ہو؟ یعنی اپنے بچوں کو آخر مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کی وجہ سے مکتب بند ہیں، مدارس بند ہیں، تو ماں باپ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، ہائی اسکول بند ہے تو اس کی بڑی فکر ہے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اگر مکتب میں پڑھنے والے بچے کی فیس ہر مہینے 50 روپے دینی پڑتی ہے تو وہ ان کو بھاری پڑتا ہے، لیکن اگر کسی اسکول میں 800 دینا پڑے، 1100 دینا پڑے، 1500 دینا پڑے تو بھاری نہیں پڑتا۔ اگر مکتب والے کہیں کہ 9 مہینے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مکتب بند تھا لیکن تمہیں فیس 50 روپے کے حساب سے دینی پڑے گی تو لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اسکول والے اگر یہ کہیں اسکول اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند تھی لیکن تم کو پوری فیس بھرنی پڑے گی تو ماں باپ چون چڑھا بھی نہیں کریں گے کہ کہیں اسکول سے نکال نہ دیا جائے، اگر نکال دیا تو پورا سال برباد ہوگا، پھر کہاں داخلہ کروائیں گے اور دوبارہ اسی میں لائیں گے تو پچھلی فیس بھی پہلے کلیئر کرنا پڑے گا، تو کیا کریں؟ اگر فیس نہیں بھریں گے تو لیونگ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملے گا، رزلٹ بھی نہیں ملے گا، تو وہاں تو پیسہ بھرنے کو تیار ہیں جہاں دنیا ملنے والی ہے اور جہاں آخرت سنورنے والی ہے، جہاں قبر سنورنے والی ہے، جہاں اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جہاں محبوب کا طریقہ کار محبوب کی سنت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے لیے اولاد میں کیا ماں باپ میں بھی جذبہ دیکھا نہیں جاتا، ماں باپ میں بھی شوق دیکھا نہیں جاتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جن کی یاد میں ہم نے یہ محفل کو منعقد کیا ہے، آپ ذرا سوچیں اگر ان کی سوچ بھی ایسی ہوتی، ان کی زندگی بھی ایسی ہوتی، ان کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا ایسا ہوتا تو آج ان کے نام پر نہ عرس ہوتا، نہ ان کے مزار پر ہزاروں کا مجمع ہوتا، اور نہ ان کے نام پر گلی محلوں میں محفلیں سجائی جاتی اور لنگر لٹائے جاتے۔ اگر وہ آرام کر رہے ہیں اکل کوٹ کی سرزمین پر اور ان کے نام پر جلسہ منعقد ہوا ہے ملار مالونی کی سرزمین پر، تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے وہ دنیا کے راستے پر چلنے والے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، ورنہ سوائے رنج و ملال و افسوس کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے 4 بیٹے دیے،
ایک لا کر مدرسے میں ڈال دو، اللہ نے 3 دیے، ایک لا کر مدرسے میں داخل کرا دو، اللہ نے 2 دیے، کم سے کم ایک کو دیندار بنا دو۔ اگر حافظ، عالم، قاری، مفتی نہیں بنا سکتے، کم سے کم تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کر کے اس کو مبلغ تو بنا دو۔ مبلغ بن جائے گا، سر پر حضور کی سنت والا امامہ ہوگا، چہرے پر حضور کی سنت والی داڑھی ہوگی، جسم پر حضور کی سنت والا لباس ہوگا، رات کے اندھیرے میں گانے نہیں گنگنائے گا بلکہ لوگوں کو جمع کرے گا تو حضور کی نعتیں ہی سنائے گا، لوگوں کو جمع کرے گا تو ڈانس کے اسٹیپ نہیں سکھائے گا بلکہ مجمع اکٹھا ہو گیا تو سب کو جمع کر کے حضور کی سنت سکھائے گا، حضور کا طریقہ سکھلائے گا۔ کبھی وضو کا طریقہ ہوگا، کبھی غسل کا طریقہ ہوگا، کبھی ناخن کو کاٹنے کا طریقہ ہوگا، کبھی راستے میں چلنے کا طریقہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے موت آنے سے پہلے اپنی ایک اولاد کو بھی دیندار بنا دیا تو 3 بیٹے انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، سی اے ہوں گے، ایڈوکیٹ ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے، روزانہ کا ٹرن اوور ہزاروں لاکھوں کا ہوگا۔ آپ کے مرنے کے بعد وہ 3 بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ ایک غریب بیٹا جو دیندار ہوگا، وہ جب بھی سجدہ کرے گا، وہ جب بھی حضور پر درود بھیجے گا، وہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ جب بھی حضور کی سنت پر عمل کرے گا، وہاں زمین کے اوپر وہ اللہ اور رسول کی عبادت و اطاعت کرے گا، اور وہاں قبر میں اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اب فیصلہ ہمارا، چوائس ہماری، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ولی یوں ہی کوئی راستہ چلتے پھرتے نہیں بن جاتا۔ میں آپ کے ملال معلومی میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا دور دور تک قرآن و سنت پر عمل نہیں، وہ بھی اپنے آپ میں بابا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی پیر بنے بیٹھے ہوتے، فقیر بنے بیٹھے ہوتے، شیخ بنے بیٹھے ہوتے، بزرگ بنے بیٹھے ہوتے۔ بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، برا مت مانیے گا، ہم نے تو ایسے بھی مجاور دیکھے جن کا قرآن و سنت پر عمل دور کی بات، بلکہ وہ خود اول درجے کے چرسی اور گنجیڑی ہوا کرتے ہیں۔ اول درجے کے چرسی اور گنجیڑی، کام دندہ کچھ کرنا نہیں، مفت خوری کی عادت پڑی ہے، اور اس مفت خوری اور حرام خوری نے ان کو کسی قبر کا مجاور بنا دیا۔ اور جانتے ہو میری قوم کا حال یہ ہے، میں ایک بات چبھتی بھی کہنا چاہوں گا، آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، ایک مسجد کا امام اگر 10 سال سے امامت کر رہا ہے، اگر 20 سال سے امامت کر رہا ہے، اس کے سر میں درد ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ایک وقت نماز میں نہ حاضر ہو تو ٹرسٹیان سوال کریں گے، صدر سیکرٹری سوال کریں گے، مقتدی سوال کریں گے، لیکن 3 دن تک بستر پر بخار میں تپ رہا ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مسجد میں 20 سال سے امامت کرتا ہو، اسے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن ہمارے محلے میں اگر کہیں سے کوئی ننگ دھڑنگ آدمی آ جائے جس کے ناک رال تھوک بہتا ہو اور وہ آ کر کہیں بیٹھ جائے گلی کے کونے میں اور ہاہو کے نعرے لگانا شروع کر دے تو دیکھیے گا شام ہونے تک ہمارے محلے کی عورتیں اس کو دودھ جلیبی کھلانے پہنچ جائیں گی اور کہیں گی بابا آ گئے، ہمارے محلے میں کوئی بزرگ آ گئے، کوئی ولی آ گئے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آج میں تقریر نہیں کرتا بلکہ میں درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ درد ہے، مسجد کا امام پورے مہینے امامت کرے، جمعہ بھی پڑھائے، عید بقرہ عید بھی پڑھائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھائے، کسی کے یہاں جانور ذبح کرنا ہو قربانی کے موقع پر تو سلہ مارنے کے لیے بھی وہی جائے، سارے کام ڈیوٹی ٹائم ٹو ٹائم کرتا رہے، تب جا کر مہینے بھر کے بعد اس کو تنخواہ کتنی ملتی؟ آپ سوچیں کتنی تنخواہ ملتی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور ایک بندہ جو عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، دیندار نہ ہو،
بلکہ جس کی وضاحت سے ثابت ہو کہ یہ فاسق و فاجر اگر وہ قوال بن جائے، اولیاء اکرام کے عرس پاک کے موقع پر اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے دعوت دے کر، اس کے نام کا پوسٹر چھاپا جاتا ہے، کرائے بھاڑے کے علاوہ ایک رقم فکس کی جاتی ہے، موٹی رقم فکس کی جاتی ہے، علاوہ اس کے جب قوالی پڑھتا ہے، ڈول بجاتا ہے، طبلہ بجاتا ہے، تو کتنے لوگ اس پر پیسے لٹاتے ہیں۔ آپ ذرا سارا کیلکولیٹ کرو، ایک بندہ جس نے 10 سال تک اپنے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچپن کو چھوڑا، جس نے تیرے دین کو سیکھا، اللہ رسول کے دین کو سیکھا، جس نے قرآن کو سیکھا اور دین کا خادم بن کر تیری آبادی میں آیا، ایک مسجد کے اندر لگ گیا اور شب و روز مسجد کے اندر دین کی خدمت کرتا رہا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بسم اللہ پڑھاتا رہا، ان کو الف ب ت سے پڑھاتا رہا، ان کا قرآن صحیح کرتا رہا، ان کی نماز صحیح کرتا رہا، ان کا وضو صحیح کرتا رہا، جو جمعہ کی امامت کرتا رہا، فجر میں امامت کرتا رہا، عصر مغرب عشاء میں امامت کرتا رہا۔ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو 6-7 ہزار روپے اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو آنکھ بھی دکھاتے ہیں، اس کے باوجود کبھی ناگا ہو جائے نماز میں شامل نہ ہو سکے، آ نہ سکے تو اس کو ڈانٹتے پھٹکارتے بھی ہیں، اس کو وارننگ بھی دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک فاسق و فاجر آدمی ہم اس پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور ایک عالم دین اور دیندار آدمی ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ تو ہے فاسق و فاجر کو جب ہم نے عزت دینی شروع کر دی اور دینداروں کی عزت خود مسلمانوں کی نظر میں کم ہو گئی، تو اسی وقت سے پوری دنیا میں مسلمان رسوا اور ذلیل ہونے لگ گئے۔ جب ہم مسلمان ہو کر خود داڑھی والے کی عزت نہ کریں، جب ہم مسلمان ہو کر خود اپنے مسجد کے امام کی عزت نہ کریں، جب ہم مسلمان ہو کر حافظ قرآن کا احترام نہ کریں، تو بتائیے غیروں سے کیا توقع کی جا سکتی؟ آج کبھی قرآن کی گستاخی، کبھی صاحب قرآن کی گستاخی، کبھی شریعت پر اعتراض، کبھی اسلام پر اعتراض، آخر یہ ساری چیزیں کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھیے گا، یہ غیروں کی سازشوں کا نتیجہ بعد میں، ہماری اور آپ کی بدعملی کا نتیجہ پہلے، ہماری اور آپ کی کوتاہی دین سے دوری کا نتیجہ پہلے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا احسان، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا کون سا کام مسلمانوں جیسا، ہمارا کون سا عمل مسلمانوں جیسا، ہمارا چہرہ مہرہ مسلمانوں جیسا، ہمارا لباس مسلمانوں جیسا، ہمارا رہن سہن مسلمانوں جیسا، ہمارے گھر کا ماحول مسلمانوں جیسا، ہمارے خاندان کا گلی محلوں اور آبادی کا ماحول مسلمانوں جیسا؟ بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جتنے گناہ، جتنی برائیاں یا جتنی حرام کاریاں آج مسلمانوں کی آبادی میں نظر آتی ہیں، شاید ہی غیروں کے محلوں میں اتنی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے ولی کے اس کی محفل سجی، ہم یہاں حاضر، ابھی میں اگلی گلی میں جا رہا تھا، وہاں بینڈ باجے بج رہے تھے، میں نے ساتھیوں سے کہا کیا سندل بھی نکلا ہوا ہے کہیں پر؟ تو کہا سندل نہیں ہے، شادی ہو رہی ہے کسی کی، شادی۔ آپ سوچیں، مسلمانوں کی آبادی میں شادی، اور وہاں ڈھول، طبلہ، ہارمونیم، کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو اپنے مرحومین کو جنت تک پہنچانے کے لیے ہم تیجا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی 8واں 10واں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یتیم بچوں کو بلا کر ان کے نام پر کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، کبھی مرحومین کے لیے برسی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شب برات میں قبر پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے مرحومین کو جنت تک پہنچانے کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں کسی کا انتقال ہوا اسی گھر میں اگر 6 مہینے کے بعد شادی ہو رہی، 8 مہینے کے بعد لڑکی یا لڑکے کی شادی ہو رہی، جہاں 6 مہینے پہلے قرآن خوانی تھی، اب اسی گھر میں 6 مہینے کے بعد آپ کو ڈی جے بھی نظر آ جائے گا، بارات میں ڈھول بھی بج رہا ہوگا، پٹاخے بھی پھوٹ رہے ہوں گے، مرد عورت کی خلط ملط بھی ہوگی، لڑکیوں کو دوڑا دوڑا کر ہلدی بھی لگایا جا رہا ہوگا،
کبھی پانی پھینکا جائے گا، کبھی انڈے مارے جائیں گے۔ آپ سوچیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنے مرنے والے کو جنت تک پہنچانے کے لیے ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے فاتحہ کا اہتمام کیا، ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ لیکن جب شادی ہو رہی تو خوشی کے موقع پر کیا کر رہے ہو؟ سنو، اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہو تو یقین جانو قرآن خوانی جہاں کرتے ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب اسی زمین پر جہاں قرآن خوانی ہوئی وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جب اسی زمین پر ڈی جے بجایا جائے، ڈول پیٹے جائیں، لڑکیوں کو گوایا نچایا جائے، شرابیوں کو جمع کر کے ٹھمکے لگوائے جائیں، تو یاد رکھنا اس زمین پر پھر اللہ اور رسول کی لعنت اترا کرتی ہے۔ 6 مہینے پہلے ہم نے قرآن خوانی کی تاکہ رحمت اترے، اور 6 مہینے کے بعد ڈول بجایا تاکہ لعنت اترے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کون سا اسلام؟ یہ کون سا اسلام؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک اور بات معذرت کے ساتھ کہوں گا حضرت کی موجودگی میں، سارا قصور صرف عوام کا نہیں ہے بلکہ قصور ہم محراب و منبر والوں کا بھی ہے۔ ہمیں عوام کو جو دینا تھا ہم نے اس میں بھی کمی کی ہے، ہم نے اس میں بھی زیادتی کی ہے، ہم نے اس میں بھی کوتاہی کی ہے، ہم نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے۔ یہی وجہ کہ عوام بھی اپنے حقوق کو پامال کیے بیٹھی ہے۔ اگر محراب و منبر والوں نے، اگر ہماری قوم کے مفکرین نے، اگر اسپیکرز نے، اگر بڑے بڑے مقررین نے اپنے حق کو ادا کیا ہوتا اور قوم کو قوم کے سامنے لفاظی سے کام نہ لیا ہوتا، قوم کو چٹکلے نہ سنائے ہوتے، قوم کو ہوائی باتیں نہ بتائی ہوتی، بلکہ قوم کو وہ سکھایا ہوتا جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے، تو یاد رکھنا، یقین جانو، اگر محراب و منبر والوں نے اپنے حق ادا کیے ہوتے تو آج ہماری قوم دین سے اتنا دور نہ ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن جلسوں کے ذریعے جو ڈوز ملنا چاہیے اس میں کمی آ گئی، جلسوں کے ذریعے جو میسج پہنچنا چاہیے اس میں کمی آ گئی۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا جہاں سے بات چلی تھی، یوں ہی راستہ چلتے چلتے کوئی ولی نہیں بن جاتا، ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے حقہ پیتے پیتے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ مقام ولایت اللہ جانتے ہو کب دیتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے بندہ اپنی نفلی عبادتوں سے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ اپنی نفلی عبادتوں سے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ کے یہاں پروگرام میں 1-2 ڈسٹرب کرنے والے ضرور رہتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ 10 دن پہلے شاید پروگرام تھا، وہاں کوئی شرابی آ گیا تھا اور وہ بھی بالکل اسٹیج سے لگ کے بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر بھی یہ چچا کا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو انتظامیہ والے پیچھے بٹھا دیا کریں تاکہ وہ فریلی گھوم پھر سکیں۔ آگے بیٹھ کر وہ سب کو ڈسٹرب کرتے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندہ اپنی نفلی عبادتوں سے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ نفلی عبادتوں سے۔ امام صاحب قبلہ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں نفل عبادت اللہ کب قبول کرتا ہے؟ تو حضور کی حدیث بیان کریں گے جس کے راوی ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا۔ جس پر فرض کا قرض باقی ہو اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب پتا چلا جو بندہ نوافل کے کثرت کی وجہ سے ولی بنا
وہ فرائض کا پابند ہوگا، وہ واجبات کا پابند ہوگا، وہ سنتوں کا پابند ہوگا، تب جا کے نوافل کی کثرت کرتا ہوگا۔ اور جب فرائض و واجبات و سنت کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہوگا، تب اللہ اس نوافل کو قبول کر کے اس بندے کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ فرض ادا کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی صورت نہیں معافی کی۔ جو چیزیں فرض ہیں اس میں معافی کی صورت ہے۔ دن اور رات میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ جی 5 وقت کی۔ یہ کس پر معاف ہے؟ یا تو نابالغ پر یا تو پاگل پر۔ پاگل پر علاوہ اس کے یہ نماز معاف تو نہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کوئی لنگڑا لولا ہو، اندھا بہرا ہو، ایسے معذور پر بھی نماز معاف نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، ایسے معذور پر جو خود چل کر مسجد جا نہیں سکتا، لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، اس پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا گیا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تیمم کی نیت سے اپنے چہرے کو دیوار میں رگڑ لے، یعنی ہلکے سے مسا کر لے، اب تیمم ہو جائے گا۔ اس حالت میں جا کر وہ نماز پڑھے۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ، جب ایسے معذور پر نماز معاف نہیں تو ہٹے کٹے پر نماز معاف ہوگی؟ تو نماز معاف ہے تو یا تو پاگل پر یا تو نابالغ پر۔ اب جو ہماری اکثریت نماز نہیں پڑھتی، یا تو وہ اب تک اپنے آپ کو نابالغ سمجھتے ہیں یا تو ہمارے نزدیک وہ پاگل ہے، ورنہ نماز تو نہیں چھوڑتے کیونکہ نماز تو معاف نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ماں باپ خود بے نمازی ہیں، اولاد سے کیا نماز کی توقع کی جائے؟ آج مارکیٹ میں ایسے پیر موجود ہیں جو خود اول درجے کے بے نمازی ہیں، تو پھر مرید سے کیا نماز کی توقع کی جائے؟ جانتے ہو ڈاکٹر اقبال آپ نے لکھا پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے اگر مرید بے نمازی ہو تو اس کو نمازی بنا دے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے بے نمازی مرید کو نمازی بنا دے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر مرید پہلے سے نمازی ہے تو پیر وہ ہوتا ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ تہجد گزار۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہاں ہم نے جن کو پیر بنائے رکھا ہے یا ہم جن کو پیر سمجھتے ہیں، بتائیے ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ میں نہیں کہتا زمین ایسے پیروں سے خالی ہو گئی، ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ زمین ایسے پیروں سے خالی ہو۔ ہاں زمین پر ایسے اللہ والے یقیناً موجود ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہو تو گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں، دل میں نبی کی محبت پیدا کرتے ہیں اور شریعت کے راستے پر اپنے مریدوں کو چلا دیتے ہیں۔ لیکن آج مارکیٹ میں اکثریت ایسے پیروں کی ہے جو خود اول درجے کے جاہل ہیں اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو وہ اس کو بھی جہنم کے راستے پر لے کر نکل پڑتے۔ یہاں مجھے ایک پیر کا واقعہ یاد آتا ہے۔ جانتے ہو ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک بہت غریب مرید تھا۔ سال میں ایک مرتبہ وہ پیر صاحب سے عرس کے موقع پر آتا ملاقات کرنے، یعنی پیر صاحب جہاں رہتے تھے وہاں عرس ہوتا تھا، تو عرس کے موقع پر وہ وہاں آتا تھا پیر صاحب سے ملنے، سال میں ایک بار۔ اب جس علاقے کا وہ رہنے والا تھا اس علاقے کی لنگیاں بڑی مشہور تھی، جیسے الگ الگ جگہوں کی الگ الگ چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا، تو جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور تھی۔ غریب تھا بہت، جیسے تیسے بیچارہ سال بھر پیسے جمع کرتا تو کرایہ بھاڑا نکلتا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا تو اس شخص نے کہا وہاں کی لنگیاں تو بڑی مشہور ہیں، وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور ہیں، تم کبھی حضرت کے لیے لائے ہو کہ نہیں لائے؟ تو اس غریب نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں لایا ہوں، لیکن اگلی مرتبہ آیا تو ضرور لے کر آؤں۔ اب وہ اگلے سال آیا تو کرایہ بھاڑا بمشکل تمام بیچارے کے پاس جڑتا تھا، تھوڑی زیادہ محنت کر کے اس نے 4 پیسے جمع کیے اور پیر صاحب کو تحفے میں دینے کے لیے ایک لنگی بھی خرید۔
اب وہ آیا پیر صاحب کی خدمت میں، اس نے پیش کیا، پیر صاحب نے دعائیں دی۔ دوسرے سال آیا تو پھر پیر صاحب کے لیے لنگی لے کر آیا، تیسرے سال آیا تو پھر پیر صاحب کے لیے لنگی لے کر آیا۔ اب چوتھے سال غربت کی وجہ سے اتنا پیسہ نہیں جڑ سکا کہ وہ لنگی خرید سکتا، اتنا پیسہ نہیں جڑ سکا۔ اب وہ جانا تو چاہتا تھا حضرت کے پاس، لیکن دل بھی نہیں مانتا تھا کہ خالی ہاتھ جاؤں۔ 3 سال سے حضرت کے لیے تحفے میں لنگی لے جا رہا ہوں، اس سال خالی جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کا دل چاہتا تھا جاؤں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی تھی، مجبوراً اس نے پروگرام کو ملتوی کر دیا کہ جانے دو، اس سال نہیں جاتے ہیں، اگلے سال جائیں گے، حضرت کے لیے لنگی لے کر جائیں گے، اس سال کا کوئی عذر پیش کر دیں گے۔ اب جانتے ہو جو کامل پیر ہوتا ہے اس کی نظر مرید کی جیب پر نہیں بلکہ اس کے دل پر ہوا کرتی ہے۔ یہاں مرید گیا تو نہیں، لیکن دل تڑپ رہا تھا پیر کی محبت میں، اور وہاں پیر کے پاس سارے آ گئے، ایک وہ غریب نہیں آیا تو پیر بھی بے چین تھا مرید کی محبت میں۔ پیر بھی دیکھ رہا تھا سارے آئے لیکن وہ نہیں آیا، سارے آئے لیکن وہ نہیں آیا، وہ غریبی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اب اگلے سال اس نے پھر پیسے جوڑے، جیسے تیسے جانے کا انتظام کیا۔ اب جانتے اس نے کیا کیا، 4 پیسے زیادہ بچ گئے تو کہا پچھلے سال میں نہیں گیا تھا تو اس سال میں حضرت کے لیے 2 لنگیاں لے کر جاتا ہوں تاکہ پچھلے سال کا بھی کفارہ ادا ہو جائے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اس نے 2 لنگیاں خریدی اور 2 لنگیاں لے کر آیا، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، لا کر پیر صاحب کو دیا۔ پیر صاحب نے دونوں لنگیاں ہاتھ میں لی، شکریہ ادا کیا مرید کا، اس کے بعد ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد پیر صاحب مرید کو باہر لے کر آئے، تندور جل رہا تھا، پیر صاحب نے پہلی لنگی اس میں ڈالی، اس کے بعد دوسری لنگی بھی اس میں ڈال دی۔ مرید گھبرا گیا کہ کہیں حضرت ناراض تو نہیں ہو گئے، میرا تحفہ آخر انہوں نے تندور میں کیوں ڈال دیا۔ اب پیر نے اپنے مرید کی لائی دونوں لنگیاں آگ میں جھونک دی، اور جھونکنے کے بعد کہا جو چیز تیرے میرے بیچ میں رکاوٹ بنی ہو ایسی چیز مجھے نہیں چاہیے، اب اگلی بار سے لنگیاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے لنگیوں کا نہیں بلکہ تیرا انتظار رہتا ہے۔ اسے پیر کہتے ہیں، اسے پیر، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور ایسا پیر مل جائے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایسا پیر اپنے مرید کی صرف دنیا کو نہیں سنوارتا، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں، کسی علاقے میں جاتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں ہمارے یہاں ہر سال فلاں حضرت آتے ہیں، ہمارے یہاں ہر سال فلاں پیر صاحب آتے ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اکثر لوگ انہی کے مرید۔ اب برا مت مانیے گا میرے بھائی، وہ بتاتے ہیں کہ پیر صاحب 20 سال سے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے ابا آیا کرتے تھے، اس سے پہلے ان کے ابا آیا کرتے تھے، ہمارے دادا ان کے دادا کے مرید تھے، ہمارے ابا ان کے والد کے مرید تھے، ہم ان کے مرید ہیں۔ یوں بتاتے ہیں کہ 30-35 سال سے ان کی نظر کرم ہے ہماری آبادی پر، حضرت 30 پشتوں سے یہاں آتے جاتے ہیں، اور بڑا فیضان ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ اب جانتے جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں اپنے پیر کی، جب ان کو دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں میرے بھائی بتاؤ بیعت کر کے کتنے سال ہو گئے؟ آپ سوچیں جس کا دادا بھی مرید تھا، باپ بھی مرید تھا، بیٹا بھی مرید ہے، یہ جاہلوں کا خاندان تو نہیں ہوگا، ان کے دل میں ولیوں کی محبت ہوگی، ان کے دل میں خانقاہوں کی محبت ہوگی، ان کے دل میں علماء اور دین کی محبت ہوگی۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے سال سے تم مرید ہوئے ہو تو جواب دیتے 12 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے۔ تو جانتے میں ان سے کہتا ہوں برا مت مانیے گا، ایک بات معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ان 15 سالوں میں جب سے آپ مرید ہوئے ہیں اگر کیلکولیشن کریں تو پتہ چلے گا آپ نے پیر صاحب پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی تو بتا، جس پیر پر تو نے اس کی خدمت پر، اس کے کرائے بھاڑے پر، اس کے کپڑے اور تحفے پر، اس کے نذرانے اور لفافے پر اب تک لاکھوں لٹایا ہے، اس پیر نے تجھے اتنا بھی نہ دیا کہ کم سے کم حضور کی سنت تیرے چہرے پر سجا دیتا تھا۔ اب تک تیرا پیر تجھے وہ بھی نہ دے سکا تو دیا کیا؟ تو ہم نے عقیدتوں کے فائدے اٹھائے، ہم نے محبتوں کے فائدے اٹھائے، لوگوں نے اپنی پلکیں بچھائیں، ہم نے ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے، لوگوں نے محبتوں سے دل راستے میں ڈال دیے اور ہم نے ان کے مال کو ہتھیانا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو پیر اللہ کا ولی کوئی گٹکا ماوا زردہ کھاتے کھاتے
سٹے کا نمبر بتا کر، حقہ پی کر، قوالیاں سن کر نہیں بنتا، بلکہ جو اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اس کی زندگی اپنی رضا کے مطابق نہیں گزرتی، رضائی مولا کے مطابق گزرتی ہے۔ جو نفس کی پرواہ نہیں کرتا، کیا نفس کو پسند ہے، کیا دل چاہتا ہے کھاؤں، کیا دل چاہتا ہے پہنوں، نہیں، وہ نفس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ زبان کی لذتوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے دل دماغ میں تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، زندگی دی اسی کی تھی، زندگی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی، وہ دن میں سوکھے پتوں کی طرح خوف خدا میں کانپا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ عبادت اور ریاضت میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود باری آتی تو کہتے ہم سے بڑا گناہگار کون ہے، ہم سے بڑا گناہگار اور سیاہکار کون ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، میں آج کے پیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، پیرانے پیر کی بات کرتا ہوں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی بتائیے ولی ہو سکتا ہے؟ ولیوں میں غوث اعظم سے بڑا کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں، سنیو سن لو، جو مرتبہ اللہ نے انبیاء میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، وہی مرتبہ اولیاء میں اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارا آپ کا پیر، ہمارا آپ کا پیر ہے غوث اعظم، پیرانے پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، حرم شریف کا ماحول ہے، میں نے سوچا چلے رات کے اندھیرے میں اکیلے اٹھ کر طواف کعبہ کر لے۔ کہتے میں خانہ کعبہ کے سائے میں پہنچا طواف کرنے کی غرض سے، وہاں کوئی بھیڑ بھاڑ، کوئی مجمع، کچھ نہیں تھا، مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا، اکیلا میں۔ ابھی میں نے طواف کعبہ شروع ہی نہیں کیا تھا کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کہتے جس طرف سے آواز آتی تھی میں اس طرف چلا، خانہ کعبہ کے قریب کوئی شخص اپنے منہ کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، گریوزاری کر رہا تھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر قیامت میں تو نے میرا حساب کیا تو مجھے تیری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اے اللہ قیامت میں اگر تو نے میرا حساب لیا تو تیری پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ تو رحمان رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مجھ گناہگار کو بھی حساب کتاب کے تو بخش دینا، معاف کر دینا، اور اے اللہ اگر میرا حساب لینا بہت ضروری ہو تو تو میرا حساب لینے سے پہلے میری آنکھوں سے روشنی چھین لینا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس کی وجہ کہ میں کن آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار کروں گا، میں کن آنکھوں سے لوگوں کو دیکھوں گا اور سامنا کروں گا۔ اے اللہ حساب نہ لینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہو تو میری آنکھوں سے پہلے نور چھین لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے میں اپنے طواف کو بھول گیا، اس رونے والے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، کہتے چہرے پر نقاب پڑا تھا، وہ زمین پر چہرہ ڈالے گڑ گڑا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو اٹھایا اور مکہ معظمہ کے ایک راستے پر چل پڑا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ گناہگار ہے کون جو خانہ کعبہ کے پاس زمین کو منہ پر ڈال کر گڑ گڑا رہا تھا، دیکھوں تو صحیح اس نے کیا جرم کیے ہیں، اس نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے وہ نقاب پوش مکے کے ایک راستے پر چل پڑا، میں بھی پیچھے پیچھے چلا، میری تمنا تھی کہ چہرہ دیکھ لو، اسے پہچان لو، اسے جان لو۔ بہت دور چلتا رہا لیکن نقاب کی وجہ سے چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا، جس جھونکے نے اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ کہتے نقاب کیا ہٹنا تھا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میری زمین پھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔
پر میں نے دیکھا کچھ دیر پہلے خانہ کعبہ کی زمین سے سر رگڑا کر گڑ گڑا کر رونے والا وقت کا کوئی گناہگار و سیاکار نہیں تھا، بلکہ تمام ولیوں کے امام سیدنا سرکار غوث اعظم تھے، شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ آپ ذرا سوچیں جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، ارے جو وقت کے ڈاکوؤں کو قطب بنا دیتے ہیں، وقت کے چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں، جو مجرموں کو بخشوا دیتے ہیں، جو گناہگاروں کو جنت میں لے جانے کا مژدہ سناتے ہیں، جو کہتے ہیں مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی، رب میرا اللہ ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچیں جو اپنے مریدوں کو کوئی ہمت بندھاتے ہیں ان کا خود کا حال کیا ہے، اور یہاں پیر رات بھر قوالیاں سنتا ہے، چرس چلم گانجے کے دم مارتا ہے، اپنے مریدوں کو بھی چرس چلم گانجے بھر کے دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی بخشا ہوا میں بھی بخشا ہوا۔ یاد رکھیں اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ لگو گے تو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اے مسلمانوں ولی کون بنتا ہے؟ ولی کوئی راستہ چلتے نہیں بنتا، جو اپنے آپ کو مولا کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے اللہ اسی کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ مولا کائنات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا تھا جنت کتنی دوری پر، تو آپ نے فرمایا جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ کتنے قدم کے؟ 2 قدم۔ پوچھنے والے کو حیرت، 2 قدم کے فاصلے پر؟ آپ فرماتے ہاں، پہلے قدم کو اپنے نفس پر رکھ دے اور دوسرے قدم کو جنت میں داخل کر دے، یعنی بن نفس کو مارے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ رات بھر پب جی کھیل کر جنت میں چلے جاؤ گے، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر جنت میں چلے جاؤ گے، ہلدی مہندی کے نام پر اپنی بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، بھابھی کو، بہن کو نچا کر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ارے شادی کے موقع پر اپنی گھر کی بچیوں سے جوتے چروا کر تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم شادیوں میں بینڈ بجا کر جنت میں چلے جاؤ گے، تم زندگی بھر نفس کے پیچھے چلو اور یہ سمجھو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اے مسلمانوں جن کو امام الانبیاء نے، جن کو جنت کے مالک و مختار نے زمین پر جنت کے پروانے عطا کر دیے، وہ بھی آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور آج مسلمان جس کا نام اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہیں کیا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، میں قیامت میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو، اگر چند جوہلا کے چکر میں آ کر تم نے اپنے ماں باپ سے بغاوت کی، اپنے ماں باپ کی خدمت سے تم نے منہ پھیرا، اپنے ماں باپ کے حقوق کو تم نے پامال کیا، تو سنو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے حق ادا نہ کرے، کیا وہ اللہ رسول کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جنہیں دیکھ رہا ہے، جنہوں نے پیدا کیا ہے، جنہوں نے کھلایا پلایا ہے، جنہوں نے تیرا پیشاب پیخانہ صاف کیا ہے، جنہوں نے تجھے نام دیا، پہچان دی، تجھے پڑھایا لکھایا، تجھے شعور دیا، تیرے سر پر چھت دی، تیرے پہننے کو لباس دیا، تجھے 4 وقت کھانے کو روٹیاں دی، جنہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب ان کے حق ادا نہیں کر سکتا تو جنہیں تو نے دیکھا نہیں ہے ان کے حق کو کیا خاک ادا کرے گا؟ یاد رکھنا، پیر کے سامنے اگر کوئی دن رات غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہو لیکن ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، کیا بتائیے اس کا پیر اس کو جنت میں لے کر جائے گا؟ لے جائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد کرو اس دن کو اور اس تاریخ کو۔ خطب کوکن مخدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ تعالی، کون سا عمل تھا جس نے آپ کو مقام ولایت تک پہنچایا؟ تہجد میں نہیں کھڑے تھے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، 6-7 سال کی عمر تھی، سردیوں کی رات میں ماں کے حکم پر
ماں کی خاطر پانی کا ایک پیالہ لے کر آئے، ماں کی آنکھ لگ گئی، رات بھر پیالہ لے کر سرہانے کھڑے رہے۔ اب بتائیے کھڑے اللہ کے لیے تھے، کھڑے رسول اللہ کے لیے تھے، یا کھڑے اپنی ماں کے لیے تھے؟ پیالہ پانی کا لے کر اللہ رسول کے لیے نہیں کھڑے تھے، اپنی ماں کے لیے کھڑے تھے، لیکن ماں کے لیے رات بھر پیالہ لے کر کھڑے رہنا اللہ نے اسے ایسا پسند کیا کہ اللہ نے تمام عام بچوں سے اٹھایا ہے اور مقام ولایت عطا کر دیا۔ آج پیر کا پیر دبانے کو تیار، لیکن بوڑھے باپ کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ بوڑھا باپ اگر کہے کہ 3 دن سے بخار جاتا نہیں بیٹا، اگر ٹائم ملے تو بتانا ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، تو کیسا تنک کر جواب دیتا ہے جوان بیٹا، میرے ساتھ چلو گے تبھی آرام ہوگا، اگر میرے چکر میں رہو گے تو جا نہیں پاؤ گے، یہیں پڑے رہو گے، کسی اور کو لے کے چلے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور اگر پتا چل جائے کہ پیر صاحب آنے والے ہیں تو ریلوے اسٹیشن پر بھی پہنچ جائے گا، بس اڈے پر بھی پہنچ جائے گا، ایئرپورٹ پر بھی پہنچ جائے گا۔ اور جو گھر کے اندر 60-65 سال کے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں سنو، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، آقا کے دیدار سے محروم رہے۔ زمانہ میرے رسول کا، یمن بہت دور نہیں تھا، چاہتے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دیدار کرتے اور صحابی وقت بن جاتے، صحابی رسول بن جاتے، لیکن بوڑھی ماں، کمزور ماں، نابینا محتاج مجبور ماں، اسے چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا۔ اور چھوڑ کر کیوں نہیں گئے جانتے ہو؟ جس ماں کی ڈیوٹی پر لگے تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اولاد کے لیے کسی کا ہے تو ماں کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت۔ تو سیدنا اویس قرنی جانتے تھے حضور کی خدمت میں جاؤں گا تو صحابی بنوں گا، لیکن اگر میری غیر حاضری میں میری ماں کو کسی چیز کی حاجت ہوئی، میری ماں کو میری ضرورت ہوئی اور میری ماں نے مجھے نہ پایا، میری ماں کو تکلیف ہوئی، تو وہاں پہنچ کر بھی میں محروم رہ جاؤں گا، نبی کے فرمان پر عمل نہ کروں گا اور ماں کو چھوڑ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو بھی نبی کے قرب کی برکت سے محروم رہوں گا۔ اس لیے حضور کی خدمت میں نہیں گئے، اپنی ماں کے قدموں میں پڑے رہے۔ آپ اگرچہ نہیں جا سکے لیکن حضور نے کسی اور کے لیے اپنا جبہ نہیں بھجوایا ہے، اویس قرنی کو آقا نے تحفے میں اپنا جبہ بھجوا دیا۔ ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضور نے صدیق اکبر کو اپنا پیرن مبارک دیا ہو۔ ابو بکر سے قریب کون ہوگا بتاؤ میرے نبی کے؟ زمین کے اوپر تھے تو یار غار تھے، زمین کے نیچے ہیں تو یار مزار۔ ابو بکر سے قریب کون ہوگا؟ لیکن کہیں روایت نہیں دکھا سکتے ہو کہ صدیق اکبر کو آقا نے پیرہن دیا ہو تحفے میں، عمر فاروق اعظم کو دیا ہو، عثمان غنی کو دیا ہو، مولا کائنات کو دیا ہو، حضرت بلال کو دیا ہو۔ ہاں ان کے ذریعے تبرکات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن حضور نے خود دیا ہو ان کو، ایسی کوئی روایت میں نے تو نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ سیدنا اویس قرنی کی بات آئے تو اسپیشلی روایت ملتی ہے حضور نے اپنا پیرہن بھیجا، اور جانتے ڈاک سے نہیں بھیجا، کوریئر سے نہیں بھیجا، بلکہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ آقا نے جن کے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، میرے نبی نے اپنے ان 2 عاشقوں کو لے کر اپنا تحفہ اویس قرنی کے پاس پہنچایا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ تابعی بہت سے ہیں لیکن آپ سید التابعین کہلائے، تمام تابعین کے سردار۔ یہ مقام کیسے ملا؟ پتہ چلے گا نمازی تو تھے، تہجد گزار تو تھے، عابد و زاہد تو تھے، لیکن جو مرتبے ملے وہ ماں کی خدمت کی بنیاد ملے۔ اگر ماں کو چھوڑ کر حضور کی خدمت میں چلے جاتے یہ انعامات ملتے، یہ شان ملتی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ماں باپ ہمارے ضرورت مند ہیں، ماں باپ ہمارے کمزور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، ہم انہیں چھوڑ کر پیر کی چوکھٹ پر پڑے رہے،
کسی چلے پر پڑے رہیں، کسی بزرگ کے مزار پر پڑے رہیں اور صبح شام وہاں جھاڑو لگاتے رہیں، تو بھی سن لو، منبر رسول سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کل قیامت میں اپنے ماں باپ کو محتاج و مجبور چھوڑ کر مزار پر جا کر جھاڑو لگانے والوں، تمہارا جھاڑو لگانا قیامت میں کام نہیں آئے گا، بلکہ سب کچھ اٹھا کر تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک جوان صحابی تھے، سکرات میں ان کو کلمہ نہیں مل رہا تھا، سرہانے لوگ کھڑے ہیں، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا نمازوں میں کمی نہیں ہے، روزے نہیں چھوڑے ہیں، عبادت اور ریاضت کا کوئی معاملہ ڈھیلا نہیں۔ یہ جو کلمہ نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ آپ سوچیں، ماں کی ناراضگی نے صحابی رسول کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا کہ سکرات میں کلمہ نہیں ملتا۔ وہ جو ماں کو گالی دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جو ماں کو جھڑک دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ارے جن کی مائیں اپنے جوان بچوں سے پریشان ہو کر روتی ہیں، جن کی مائیں اپنی بیٹیوں کی آوارہ گردی کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں کرتی ہیں، ارے جن کے ماں باپ مسجد کے امام کے پاس جا جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا تعویذ کی درخواست کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے، اپنے ماں باپ کا چین سکون لوٹا ہے، ذرا سوچو اس اولاد کا دنیا اور آخرت میں کیا بننے والا ہے؟ کیا تم کامیاب ہو سکو گے؟ کیا اللہ رسول کو راضی کر سکو گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تو بیویوں سے کہتا ہوں، پیر کے سر میں تیل لگانا نہ فرض ہے نہ واجب، پیر کے ہاتھ پیر دبانا نہ فرض ہے واجب، بلکہ یہ تو حرام ہے۔ اگرچہ پیر کتنی بھی عمر دراز کیوں نہ ہو، اگر رشتے میں لگتا ہے وہ والد ہے، اگر وہ نانا لگتا ہے، دادا لگتا ہے، ماموں لگتا ہے، چاچا لگتا ہے، خالو لگتا، یعنی وہ جو محرم رشتے ہیں، اگر مریدنی بھانجی لگتی، بھتیجی لگتی، بہن لگتی، بیٹی لگتی، بیوی لگتی، وہ اپنے پیر کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی، اپنے بھتیجے کی، بھانجے کی، جو بھی ہو، نانا ہو، دادا ہو، ماموں ہو، خالو، اگر پیر محرم لگتا ہے رشتے کے اعتبار سے خدمت کرنا جائز، لیکن غیر محرم ہے تو اس کی خدمت کرنے کی تو اجازت اس کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں۔ پیر کے سر میں تیل لگانے کو تیار، اور پورا سال گزر گیا شوہر کے سر میں تیل لگانے کو تیار نہیں، پیر کے رات بھر پیر دبانے کو تیار اور اپنے شوہر کے جوتے صاف کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کیا یہ پیر کی خدمت کام آئے گی؟ کیا یہ جنت میں لے کر جائے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ لوگ جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ کتنے بڑے بھی پیر کیوں نہ بنے بیٹھے، ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں ہو، لیکن قرآن و سنت کے پابند نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہے بلکہ وہ پیر۔ یاد رکھیں، ایسوں کے ہاتھ پر ہاتھ ہرگز نہ دیں۔ اور جانتے ایک جملہ جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی دہراؤں گا تاکہ دل میں ہمیشہ کے لیے جملہ بیٹھ جائے، ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں، ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں، لیکن ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا، جس کو حرام حلال کی تمیز نہ ہو، جس کو جائز ناجائز کا فرق نہ معلوم، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کے مسائل نہیں معلوم، روزے کے فضائل نہیں معلوم، جو عالم دین نہیں، قرآن و سنت کا پابند نہیں، اگر وہ ہوا میں اڑ کر دکھلاتا ہو، پانی پر چل کر دکھلاتا ہو، ہاتھ ہوا میں لہرا کر لونگ الائچی اور کھجورے لاتا ہو تو اس کو جادوگر کہہ دینا، لیکن اللہ کا ولی مت کہنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، جو طریقت کے نام پر دھوکے کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنا شریعت والوں کا کام، داڑھی رکھنا شریعت والوں کا کام، روزے رکھنا شریعت والوں کا کام، ہم تو طریقت والے ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں ہم تو حقیقت والے۔ حقیقت یاد رکھیں، سب سے پہلی سیڑھی شریعت ہے، اس کے بعد اگلی سیڑھیاں ہیں۔ جو شریعت کی سیڑھی پر قدم نہ رکھے وہ نہ طریقت کے راستے پر چل سکتا ہے، نہ معرفت کے راستے پر چل سکتا ہے، نہ حقیقت کے راستے تک پہنچ سکتا ہے۔
سب سے پہلا زینہ ہے شریعت کا. اگر شریعت پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھنا وہ طبیعت کے راستے کا مسافر تو ہو سکتا ہے, وہ طریقت کے راستے کا مسافر نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا, اجازت ہے آپ سنیں. جہاں ہم نے بار بار یہ حدیث شریف سنی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے اہل و عیال سے زیادہ, اپنی دنیا سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اس حدیث شریف کو آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن ایک حدیث شریف اور بھی ہے جو شاید آپ نے نہ سنی ہو, اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی طبیعت پر میری شریعت کو اہمیت نہ دیتا ہو. جب تک کہ اپنی طبیعت پر میری شریعت کو اہمیت نہ دے وہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے ہیں جو طبیعت پر عمل کر رہے ہیں. ہماری اکثریت طبیعت کی رسیاں بنی بیٹھی ہے, ہماری اکثریت شریعت کو بلائے بیٹھی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, شریعت صرف نماز پنجگانہ کا نام نہیں, شریعت صرف روزے حج و زکات کا نام نہیں, شریعت صرف عمرہ صدقہ فطرہ اور تلاوت قرآن کا نام نہیں, بلکہ شریعت اسے کہتے ہیں کہ مسلمان تیرا کوئی بھی قدم اللہ رسول کے نافرمانی کے راستے پر نہ اٹھے, تیرا چلنا بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق, تیرا بیٹھنا بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو, تیرا بولنا بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو, تیرا رہن سہن بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو, تیرا کھانا پینا بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو, تیرا کاروبار بھی, تیرے گھر کا ماحول بھی, اولاد کی تربیت بھی, تیرے جسم کا لباس بھی, تیرا چہرہ مہرہ بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو. میں پوچھتا ہوں جن کے سروں سے دوپٹے اتر گئے, جن کے چہروں سے داڑیاں گل ہو گئی, جن کے گھروں میں ٹی وی چلتا رہتا ہے, ارے جس گھر سے کل صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج اسی گھر میں رات کے 2-3 بجے تک گانوں کی آواز آتی ہے, جن کے یہاں بارات نکلتی تھی تو نبی کے درود و سلام کے سائے میں نکلتی تھی, آج وہیں پر بینڈ باجے بج رہے ہیں, ڈی جے بج رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں ہمارا کون سا کام ہے جو شریعت کے مطابق ہے اور کون سا کام ہے جو طبیعت کے مطابق ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا آج ہم نے طبیعت پر شریعت کو اہمیت نہیں دیا, بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے آج شریعت پر اپنی طبیعت کو اہمیت دے رکھا. شریعت کی پرواہ نہیں, پرواہ ہے تو طبیعت کی, فکر ہے تو طبیعت کی, فکر ہے تو نفس کی, فکر ہے تو خاندان کی, فکر ہے تو اولاد کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں پوچھتا ہوں ہمارے یہاں شادیوں میں جو ویڈیو شوٹنگ کیا جاتا ہے کیا یہ بتائیے شریعت کے مطابق؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ نکاح کا ایک حصہ بن چکا ہے, جیسے خطبہ ضروری, ایجاب و قبول ضروری, مہر ضروری, اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو شوٹنگ بھی ضروری. لڑکی والے اپنا ارینجمنٹ کرتے, لڑکے والے اپنا ارینجمنٹ کرتے. اور جانتے ہو آج ہماری ویڈیو شوٹنگ کا حال کیا ہے؟ ایک حاجی صاحب کے گھر میں شادی تھی, حاجی صاحب کے گھر کی تمام بچیاں, تمام عورتیں, بڑی بوڑھیاں سب کی سب اسٹیج پر کھڑی ہو کر ویڈیو شوٹنگ کروا رہی تھی. مسجد کے امام صاحب آئے نکاح پڑھانے, ویڈیو شوٹنگ جاری تھی دھڑلے سے. امام صاحب نے کہا حاجی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ حاجی صاحب ہیں, آپ کا شمار ہماری آبادی کے عزت دار لوگوں میں, آپ مسجد کے صدر لگتے, آپ کو قوم نے اپنا ذمہ دار اور بڑا بنا رکھا ہے, آپ کے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو جانتے کیا کہا حاجی صاحب نے؟ حاجی صاحب نے کہا امام صاحب کیا بولے, یہی تو عمر ہے ان کی, کر لینے دو جو کرنا ہے, یہی تو عمر ہے. مسجد کے امام صاحب نے کہا حاجی تیری عقل پر پتھر پڑے ہیں,
ارے یہ جوان تری بچیاں 18 20 22 25 سال کی، ارے یہ عمر ویڈیو شوٹنگ بنانے کی نہیں تھی، ارے یہی تو عمر تھی خاتون جنت کے راستے پر چلنے کی، یہی تو عمر تھی ان کی بیٹی حضرت زینب کی سیرت کو اپنانے کی، یہی تو عمر تھی اللہ کی عبادت کر کے رابعہ بصریہ کی کنیزوں میں اپنا نام لکھوانے کی، یہ عمر تو اللہ رسول کو راضی کرنے کی تھی، تو نے دوپٹے اتار کر، تو نے اپنی بچیوں کے سروں کو کھول کر، تو نے ان کو میک اپ کرا کر، ان کو فیشنیبل کپڑے پہنا کر ویڈیو شوٹنگ والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ عمر جہنم کی آگ تیار کرنے کی نہیں تھی، بلکہ یہ عمر تو جنت کا باغ تیار کرنے کی تھی۔ ہمارے یہاں شادیوں میں میرے بھائی برا مت ماننا، دلہن کو دولہا بعد میں دیکھتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والا پہلے دیکھ لیتا ہے۔ دلہن کو دولہا رات کے 3 بجے ہاتھ لگاتا ہوگا، ویڈیو والے نے شوٹنگ کے چکر میں نہ جانے کتنی بار ابھی تک ہاتھ لگا لیا ہوگا۔ تھوڑا اس کو نیچے کر لو، اس کو ایسا کر لو، یہ تھوڑا اوپر کر لو، یہ ہاتھ تھوڑا ایسا کر لو، یہ تھوڑا اوپر کر لو، یہ تھوڑا نیچے کر لو، اب چہرہ یہاں گھما لو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتاؤ؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ باقاعدہ لڑکی کی سہیلیاں، دلہن کی سہیلیاں دلہن کا سر بھی کھول دیتی ہے تاکہ سر کے زیور بھی نظر آ جائے، گلا بھی کھول دیتی ہے تاکہ گھڑے کا ہار تو نظر آ جائے، جو 9 لکا پہن کر آئی ہے وہ بھی تو دیکھ لے، ویڈیو میں وہ بھی آ جائے، بلکہ ویڈیو والے سے کہتی تھوڑا آگے آ جائے، اس کا کلوز اپ لے لے، اس کا کلوز اپ لے لے۔ بتائیے سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے شریعت کو اہمیت دے رکھا ہے یا طبیعت کو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شیخ الملوک کا عرس منانے والوں، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضریاں دینے والوں، غوث اعظم کے نام کا لنگر لٹانے والوں، تم یہ سارے کام کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن صبح سے شام تک جو تم اللہ رسول کی نافرمانی کے کام کرتے ہو، جو تم گناہ پر گناہ کرتے ہو، جو تم شادیوں میں ناچ گانے کرتے ہو، جو تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے دل دکھاتے ہو، جو رسم و رواج کے نام پر اپنی بہو بیٹیوں کو گلی کوچوں بازاروں اور مال میں ننگا گھماتے ہو، شادی کے ہال میں بن دوپٹے اور بن حجاب کے لے جاتے ہو، بتاؤ عرس منا کر تم جنت میں جا رہے ہو یا یہ خرافات کر کے تم اپنی جہنم بنا رہے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت ہے ہوش کے ناخن لے لیں، وقت ہے رجوع کر لیں، وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، وقت ہے اپنے رب کو منا لیں، ورنہ کل زندگی مہلت دینے والی نہیں ہے۔ کل اگر چاہو گے کہ سدھر جاؤں پھر روح نکالی جائے، توبہ کر لوں پھر روح نکالی جائے، نمازی بن جاؤ پھر روح نکالی جائے، کیا مہلت ملنے والی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مہلت نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا تو یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں روح نکالنے آیا ہوں۔ تو ہوش کے ناخن لیں، سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں، ان اجتماعات میں ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، شریعت کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ۔ مسجد کے امام کا کام صرف 5 وقت نماز پڑھانا نہیں، جاؤ کبھی اپنے امام کے پاس بیٹھ کر کہو حضرت اگر آپ کے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہونا تو ذرا مجھے وضو کرنا سکھلا دیجیے۔ آپ کہیے کہ چلیے حضرت وضو خانے پر، میں وضو تو کرتا آیا ہوں اب تک، ایک بار کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں صحیح کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، اگر صحیح نہیں کرتا ہوں تو آپ صحیح کرا دیں۔ کیا امام صاحب سے ایسا کہیں گے تو امام صاحب منع کریں گے؟ کیا امام صاحب سے ایسا کہیں گے تو آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی؟ کیا امام صاحب سے ایسا کہیں گے تو زیادہ چندہ مسجد کو دینا پڑے گا؟ کیا امام صاحب سے ایسا کہیں گے تو امام صاحب کہیں گے 500 روپیہ فیس لوں گا وضو صحیح کرانے کی؟ کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے علماء سے، مبلغین سے دوستی کریے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ بروں کی دوستی برا بناتی ہے اور اچھوں کی صحبت جنت میں لے کر جاتی ہے۔
جنت میں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قبول کر کے قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس ایک دو اعلان، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔